اس کے بعد کہا گیا کہ عیسائی لڑکی سے شادی کرنا، یہودی لڑکی شادی کرنا کیسا ہے؟ جی، صاحب فتح القدیر نے اپنی تفسیر کی کتاب فتح القدیر کے اندر لکھا ہے کہ یجوز تزویج الکتابیاتی والاولی ان لا یفعل، کہ عیسائی لڑکی سے مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے، یہودی لڑکی سے کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، والاولی بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے اللہ یفعل، کہ شادی نہ کرے، کیونکہ مسلمان لڑکیوں کی کمی ہے کیا ان کو لا رہا ہے تو؟ اچھا، اور دوسری بات، 3 شرطیں ہیں، پاک دامن ہوں، کہاں ہے پاک دامن ان کے اندر، اور واقعی اہل کتاب ہوں، کہاں کتاب ہے ان کے اندر اب، اور تیسرے ایمان کا خطرہ نہ ہو، یہ 3 شرطیں۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہا گیا، محسنین پاک دامن ہوں، ولا متخذی اخدان بوائے فرینڈ بنانے والی نہ ہوں، ہر لڑکی بوائے فرینڈ بنائے ہوئے، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جی، تو ایک تو محسن ہونا چاہیے اور واقعی اہل کتاب ہوں، من الذین اوتوا الکتاب، واقعی اہل کتاب ہوں۔ جی، تو کتاب کو کون فالو کر رہا ہے؟ بائبل کو کون فالو کرتا ہے؟ اور دوسرے محسن، یہ عورت محسنین میں سے پاک دامن ہو، کہاں پاک دامن، اور تیسرے ایمان کا خطرہ نہ ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو کر سکتے ہو، بعض لوگوں نے کہا ہے، تو صاحب فتح القدیر نے بالکل کہا کہ شادی تو کر سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرو۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، ذہن میں بٹھاؤ، کہ یار ہماری لڑکی تو تم لے جا رہے لیکن اپنی لڑکی ہم کو نہیں دے رہے ہو، کیوں؟ یعنی ایک مسلمان ایک عیسائی اور یہودی لڑکی کو اپنی دلہن بنا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے اس سے، یعنی یہودی اور عیسائی کی لڑکی کو آدمی اپنے عقد میں لا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی تو لے جا رہے ہو، اپنی لڑکی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مسلم لڑکی کیوں نہیں ایک عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ تو ایک بڑا لطیفہ ہے وہ پیارا سا، بولے ایسا ہے کہ ہم لوگ 2 نبیوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم تمہاری لڑکی لا سکتے ہیں، لیکن تم محمد کو کہاں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو صرف عیسیٰ کو مانتے ہو، لہذا یہ لین دین ایک طرف کا ہوگا، ہم 2 کو مانتے ہیں تو معاملہ ایک ہی طرف رہے گا، یا دونوں طرف نہیں ہو سکتا، تم لوگ ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں، ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں لہذا تمہاری لڑکی لا سکتے ہیں، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے لہذا ہم اپنی لڑکی تمہیں نہیں دے سکتے۔ لطیفہ ہے، کہیں جواب دینا ہو تو دے سکتے ہو ایسا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے جسم کا پاک کرنا اور ایک ہے دل کا پاک کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تو تم پاک کس طرح ہوگے؟ پانی سے بدن پاک ہوتا ہے اور توحید سے دل پاک ہوتا ہے، لہذا اللہ یہ کہتا ہے کہ پانی سے نہا لو، پاک ہو جاؤ گے، تمہارا بدن پاک ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم اپنا دل پاک کرو، اور یہ دل توحید سے پاک ہوگا، شرک کی گندگی پہلے نکالو وہاں سے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں فرمائی ہے، جبکہ اس کی ہر بات پیاری ہے، کہ اگر تم نماز کو قائم کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ آگے، لیکن پہلے نماز کا تذکرہ ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے تو نماز سیدھی کر لو، اللہ تمہاری زندگی سیدھی کر دے گا۔ بہت پیارا تفسیر ہے اس کا، اقامہ میں نے سیدھا کر دینا، تم نماز کو سیدھا کر لو، اللہ تمہاری زندگی سیدھی کر دے گا۔ جی جی جی، ہماری نمازیں سیدھی نہیں ہیں، ٹیڑھی میڑھی ہیں، ایسے نمازیں پوری نمازوں کو سیدھا کرو۔ فرمایا گیا، یہ کافر کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہی اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے،
وہ امہ ان کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا، دنیا کے تمام انسانوں کو مار دے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ کون روک سکتا ہے اس کو؟ اللہ۔ یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں اپنی موت نہیں روک سکتے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت نہیں روک سکتے، ان کی ماں اپنی موت نہیں روک سکتی، اپنی ماں کی موت کو حضرت عیسیٰ نہیں روک سکتے، تو مالک کون؟ مالک وہی ہوتا ہے جو الہ ہو، وہ مالک ہوتا ہے۔ جب یہ روک نہیں سکتے تو الہ کیسے ہوئے؟ جی یہ مطلب اس کا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم کے دو بیٹوں کو ان کا جو واقعہ ہے سچا سچا بیان کر دو۔ اس میں مورخ کو جو تاریخ لکھتے ہیں ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی بات لکھو پوری دلیل کے ساتھ لکھو۔ فلاں جگہ کب ہوا تھا، اب تو تاریخ مٹا رہے لوگ، جی تاریخ مٹا رہے، جبکہ تاریخ کے بارے میں قرآن حکیم کا حکم ہے کہ لکھو تو بالکل صحیح لکھو، حق کے ساتھ۔ یہاں کہا جا رہا ہے اے ہمارے حبیب آپ ان سے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیں سچ سچ، حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے جذبات کا دخل نہ ہو، اور لکھیں تو بالکل صحیح صحیح لکھیں، اس کو حق کہتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ بیٹے کا نام قابیل بتایا گیا ہے ایک، اور ایک بیٹے کا نام حابیل بتایا گیا۔ ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اب پہلے کیا تھا؟ آج ہم قربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں قربانی قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ قربانی کر کے کوئی بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، آپ اسے میدان میں رکھ دیں، ایک آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، تو جس قربانی کو آگ جلا دیتی تھی پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی اور حابیل نے بھی۔ اس نے کچھ اپنے کھیت سے گیہوں کی چند بالیاں اللہ کی راہ میں قربان کی، رکھ دیا، اور اس نے ایک بہترین میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ آگ آئی اور میڈھے کو جلا دیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ کی راہ میں جب قربان کی جائے چیز تو بہت اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں تو پھٹا جوتا دے کر کے غریب کو حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے والے موجود ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہتے التقوی مفتاح فی کل عمل، ہر عمل کی چابی ہے تقوی۔ اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ ہر چیز کی چابی، ہر عمل کھلتا ہے تقوی سے۔ التقوی مفتاح فی کل عمل، تمام عمل کی چابی ہے تقوی۔ جی اللہ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس سے غصے میں آ گیا، تیری قربانی کیسے قبول ہوئی؟ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دیکھیے جناب، دیکھیے جناب، حسد کے مارے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ پہلا قتل تھا اور پہلا آدمی مرا تھا، معلوم نہیں تھا کہ آدمی مر جائے تو کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی لاش کو لیے ہوئے گھوم رہا تھا، کروں تو کیا کروں اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا۔ یہ کوے ہی کو کیوں بھیجا؟ کوئی اور جانور کیوں نہیں؟ کوئی اور پرندہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کوے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو وہ چونچ سے کہیں جگہ کھود کر کے اس چیز کو وہاں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ایک۔ اور دوسرے یہ کہ کوا جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے زیادہ منسلک رہتا ہے۔ جی اس کے تعلق سے تو بہت سارے محاورے بن گئے ہیں۔ وہ بولے کوے ماما جو ہے، کوے ماما ہو گئے، کوے ماما وہ چھت کی مڈیر پر یا گھر کی مڈیر کے اوپر کائیں کائیں کر رہے ہیں، کوئی مہمان آنے والے بولے تو گویا کہ یہ جانور اور یہ پرندہ چونکہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، زیادہ رہتا ہے یہ، لہذا اس پرندے کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کی عادت ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کو پاتا ہے تو چونچ سے ادھر ادھر کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی، ساتھ میں دیکھا اچھا ایسا کیا جاتا ہے، پھر اس نے کھود کر کے اس کو دفن کیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مر جائے تو اس کے زمین کے حوالے کرنا، اسے دفن کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کو کوا بھی جانتا ہے کوا بھی جانتا ہے اس کو، جی۔ اور جو لوگ جلاتے ہیں یہ کوا بولا صحیح نہیں ہے وہ۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کے اندر وہ
کوئی چیز تلاش کر رہا تھا یا کھود رہا تھا، لیوریہو کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ. یہ کہہ رہا انسان ہو کر کے ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے سے بھی میں بدتر ہوں بولتا ہے وہ. فاصبح من النادمین، بہت ہی نادم ہوا، بہت ہی پشیماں ہوا. جی اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ اختیار کرو. اس میں گڑبڑی کہاں ہوئی ہے؟ اردو میں جو وسیلہ ہوتا ہے اس کو عربی کا وسیلہ مان لیا گیا. عربی میں وسیلے کا معنی وہ نہیں ہوتا جو اردو میں ہوتا ہے. وسیلے کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی تک پہنچنا ہے تو بیچ میں کسی کو آپ اپنا وسیلہ بنا لیں. لیکن عربی میں وسیلہ اس معنی میں نہیں آتا، بلکہ کہتے توسلت الی فلان تقربت الیہ. توسلت الی فلان کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کے قریب ہو گیا. تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، سیڑھی اختیار کرو. ہم کہاں سیڑھی کے قائل نہیں ہیں، ہم سیڑھی کے قائل کہتے ہیں بغیر سیڑھی کے کوئی چھت پر کیسے پہنچ سکتا ہے، مانتے ہیں ہم مانتے ہیں سیڑھی ہے، لیکن کم سے کم جس نے سیڑھی لگائی ہے اپنے تک پہنچنے کی اس سے پوچھ لو کہ سیڑھی کا مطلب کیا ہوتا ہے. سیڑھی کون بتائے گا سیڑھی کیسی ہوتی ہے؟ جس نے سیڑھی لگائی ہے وہی بتائے گا نا. تو لہذا سیڑھی لگانے والے سے پوچھ لو کہ سیڑھی لگانے کا کیا مطلب ہے. جی پتہ یہ چلا کہ سیڑھی کا مطلب ہوتا ہے اعمال صالحہ. لہذا اپنی مرضی سے سیڑھی کا مطلب مت بتاؤ، بلکہ سیڑھی کا مطلب وہ بتائے گا جس نے سیڑھی بنائی ہے اس تک پہنچنے کی. لہذا اعمال صالحہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ انسان کے قریب ہوتا ہے. توسلت الی فلان تقربت الیہ. جی یہ مطلب ہے. ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. ابھی ایک آدمی وہ تیاگی جو ہے وہ مرتد ہو چکا ہے وہ، تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو اپنے دین سے پھر جائے. مسلم تھا، اس نے اپنا دین بدل دیا، کافر ہو گیا. ایک نکتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی اسلام سے پلٹتا ہے تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ پوری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے، پوری قوم لے آتا ہے مسلمان بنا کر کے. لہذا اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہو جائیے کہ ایک آدمی گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پوری قوم ایک مسلمان بنا کر کے اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، وہاں کھڑا کر دیتا ہے اس کی جگہ پر. ایک آدمی مرتد ہوا، اس کی جگہ پر اللہ پوری قوم لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. جی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. ایک آدمی پھر آئے، پوری قوم لے آیا اللہ تبارک تعالیٰ. اچھا اس کے بعد کہہ رہا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک نکتہ یہ ملا، جو دین کو فالو کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو دین سے پھر جائے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا. گویا کہ دین کے اندر جو لوگ ہیں، دین کو فالو کر رہے ہیں، اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. اور محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع رسول. پتہ یہ چلا کہ ارتداد کا فتنہ اگر پھیل جائے، لوگ مرتد ہونے لگیں، تو صرف متبع سنت ہی ارتداد کا مقابلہ کر سکتا ہے. جو سنت کی اتباع کر رہا ہو، سنت کو فالو کر رہا ہو، وہی ارتداد کے فتنے سے نمٹ سکتا ہے. جی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ایک صفت اور ان کی، یہ مومنوں کے ساتھ بڑے خاکسار ہوتے ہیں. اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف جلدی سے ختم کر لیتے ہیں، لیکن عزت الکافرین، لیکن غیروں کے اوپر بہت سخت رہتے ہیں. جی اور ان کی ایک صفت اور بھی ہے، یہ حق بات بیان کرتے رہتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. لہذا حق بات کہہ دو، چاہے کسی کو برا لگتا ہو یا اچھا لگتا ہو. جی اس کے بعد نبی کی عصمت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. بہت ہی اہم بات ہے. نبی جان بوجھ کر کے کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ جان بوجھ کر گناہ کرنے کو خطیہ کہتے ہیں، اور الخطیہ محال علی الرسل. جان بوجھ کر کے گناہ کرنا یہ رسولوں کے لیے محال ہے. جان بوجھ کر کے رسول گناہ نہیں کرتا. جی ایک اس کو کہتے ہیں خطیہ، جان بوجھ کر، یعنی ارتکاب المعصیہ بقصد.
یعنی ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کے گناہ کا ارتکاب کرنا یہ خطیئہ ہادہ محال علی الرسل. خطیئہ یعنی جان بوجھ کر کے گناہ کرنا یہ رسول کے لیے محال ہے. اچھا، اور وہ ارتکاب المعصیہ بغیر قصد، بلا ارادے کے جان بوجھ کر کے نہیں، بلا ارادہ نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے؟ بولے ہاں، خطیہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خطیہ جان بوجھ کر ہوتا ہے، خطا ہو سکتی ہے. خطیہ اور خطا میں فرق ہے. خطیہ جان بوجھ کر کے کسی گناہ کا ارتکاب کرنا، اور خطا کہتے ہیں غیر عمد، بغیر عمد، بغیر جان بوجھے، بغیر ارادے کے اگر کوئی گناہ کر لے تو یہ کیا بغیر عمد کے، بغیر ارادے کے نبی خطا کر سکتا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو دنیا کے بارے میں اور ایک دین کے بارے میں. دنیا کے بارے میں یہ غلطی ہوتی ہے، جی کر سکتا ہے دنیا کے بارے میں، اس لیے کہ دنیا کے بارے میں نبی کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی. جی جیسے کچھ لوگ کھجور کی تعبیر کر رہے تھے، وہ کھجور کو ایک دوسرے میں ملا کر کے گابھا کرتے، تعبیر وہ اس کو بولنا، نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر پلانٹ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کر رہے ہو؟ بولے وہ نر اور مادہ کھجوروں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹ کرتے ہیں تو فصل بڑی اچھی آتی ہے. کیا بولے نر اور مادہ ویسے لگا دو، پوری فصل تباہ ہو گئی وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. دیکھیں یہاں پر غلطی ہوئی، یہ دنیا کا معاملہ ہے. دین کے معاملے میں بلا ارادہ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کیسی غلطی؟ خلاف اولا، یعنی اس کو کرتے تو اور اچھا ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ بھی غلطی ہوئی مگر وہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن اس سے اچھا یہ تھا یہ کرتے تو. جی جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں تھا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی. حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول جتنے پکڑ کر کے ہیں سب کی گردن مار دی جائے. اللہ اکبر. اور ایک رشتہ دار کی گردن مارے، بھائی کی گردن مار دے. اللہ اکبر. کتنی محبت تھی ان کو اسلام سے، یعنی ہر جذبہ، ہر بات اسلام سے نیچے ہی ہوتی تھی، ایمان سے نیچے ہی ہوتی تھی. وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایمان اگر ہے اور رشتہ داری تو ایمان کے مقابلے میں رشتہ داری نہیں دیکھتے تھے. جی تو حضرت عمر نے کہا کہ سب کی گردن مار دی جائے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لہذا قیدیوں کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا. آیت نازل ہوئی کہ یہ خطا ہے، یہ قتل کر دینا زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ وہ ہاتھ ہی نہیں رہتے نا جو تلوار اٹھا سکیں، لہذا ان کو قتل کر دینا زیادہ بہتر تھا. تو چھوڑ دینا بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر قتل کرتے تو زیادہ بہتر تھا. تو خلاف اولا اگر کوئی کام ہو تو وہ خطا ہے. جی اور انسان کی خطا میں اور نبی کی خطا میں فرق ہوتا ہے. جی انسان کی خطا کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو معاف کیا کہ نہیں، لیکن اگر نبی سے خطا ہو جائے تو لا یقرہم علی خطئہم، اللہ تبارک و تعالی نبی کی خطا پر اس کو باقی نہیں رکھتا، اس لیے کہ امت کے لیے اسوہ ہوتا ہے. وہ بتا دیا جاتا ہے غلطی ہوئی آپ سے، تاکہ لوگ معلوم کر لیں، جان لیں کہ یہاں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کو کسی خطا کے اوپر باقی نہیں رکھتا بلکہ اس کی اصلاح کرتا ہے. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے یہ کر لیا ہے. بالکل سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں عصمت انبیاء، عصمت رسول. اور نقطہ یہ ملا واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی آپ ما انزل الیک من ربک، دو ہی چیز نازل ہوئی، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، دونوں چیزوں کی تبلیغ کرتے رہیے. بدلے میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، لوگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو گویا کہ اگر آپ کو اپنی حفاظت چاہیے تو حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دین کو لوگوں تک پہنچائیں، دین کو پہنچاتے رہیں. جی فرمایا گیا، ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ کہتے ہو کہ حضرت مریم یہ گاڈ ہیں، یہ گاڈس ہیں، خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. فرما رہے ہیں کہ امہ صدیقہ، حضرت مریم یہ صدیقہ ہیں. اور آگے کہا جا رہا کانا یا کولانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ بھی اور مریم بھی. اور جو کھانا کھائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ کھلانے والا معبود ہوتا ہے، کھانے والا معبود نہیں ہوتا. اب اسی پر قیاس کر لو کہ کتنے معبودان باطلہ ہیں جو صرف کھا رہے ہیں، کھلا کوئی نہیں رہا ہے. جی سب کھا رہے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ ہون کرو، یہ چیز لاؤ وہ چیز لاؤ، صرف کھا رہے ہیں سب. یطعم ولا یطعم، نہ
असली معبود ہوتے جو کھلائے جو کھائے سب کھا رہے ہیں، یہ ان کے معبود باطل ہونے کی دلیل ہے کہ سب معبودان باطل کھا رہے ہیں. معبود حقیقی تو ہوتا جو کھلائے. تو یہ دیکھو ان کی ماں سچی تھی، ہر بات سچ کہتی تھی. جی یہاں امت کی ماؤں کو تعلیم دی کہ جھوٹی بات مت کریں، بہت جھوٹی ہوتی ہیں بعض عورتیں. وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں سچ بولنے والی. کانا یا کلانی، تو ہم بیچ میں یہ جملہ کیوں لایا گیا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ یہ جملہ اس وجہ سے لایا گیا، یہ جملہ بیچ میں اس وجہ سے لایا گیا کہ حضرت مریم کا صدیقہ ہونا الگ ہے اور معبود ہونا الگ ہے. مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں یا اولیاء کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. جی ہم مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں. ماننے میں اور مانگنے میں فرق ہے. کہتے ہیں یہ اولیاء کو مانتے نہیں، مانتے ہیں ہم کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مانگتے نہیں. یہ نہ مانگنے کی وجہ سے کہتے نہیں مانتے. کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے. ارے مانتے ہیں بھئی، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، سن آف گاڈ نہیں مانتے. مانتے تو ہیں ہم، لیکن جس طرح تم مانتے اس طرح نہیں مانتے. تو یہ جو مزار پرست قبر پرست لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے. ارے بھئی اولیاء کو کون نہیں مانتا؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں، اس لیے کہ ماننا الگ چیز ہے، مانگنا الگ چیز ہے. اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا بیٹا ہونا الگ ہے، الہ ہونا الگ ہے اور پیغمبر ہونا الگ ہے. جی اس وجہ سے یہاں بیچ میں لایا گیا کانا یا کلانی طعام. یہ تھا چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی